یہ کہانی ایک ایسی شیطانی طاقت کی ہے جس کو ہرانے کے لیے کئی جانوں کو اپنی قربانی دینی پڑی۔ کہانی شروع ہوتی ہے جارج ٹاؤن علاقے میں ایک 12 سال کی بچی ریگن اور اس کی ماں کرس رہتی تھی۔ کرس ایک فلم ایکٹریس تھی جو اکثر کام کے سلسلے میں گھر سے باہر رہا کرتی تھی اور ریگن اکثر گھر میں اکیلی ہوا کرتی تھی۔ ان دنوں کرس اپنی نئی فلم کی شوٹنگ میں مصروف تھی۔ ریگن بہت اکیلی اور اداس رہا کرتی، لیکن اس نے اپنے اس اکیلے پن کا ایک حل تلاش کیا۔ اس نے اپنا دل لگانے کے لیے اوئیجا بورڈ کا سہارا لیا جو جنوں کو بلانے کا طریقہ تھا۔ اس نے اوئیجا بورڈ سے اکیلے میں کھیلنا شروع کر دیا اور یہ اس کا ایک عجیب و غریب شوق بن گیا تھا۔ ایک دن ریگن نے اپنی ماں کو بتایا کہ وہ ایک نئے دوست سے ملی ہے جس کا نام کیپٹن ہاؤڈی ہے۔ کرس نے سوچا یہ بچپنا ہے، لیکن ریگن کا کیپٹن ہاؤڈی کوئی انسان نہیں تھا بلکہ ایک بہت پرانا، خبیث اور طاقتور جن تھا جس کا نام پزوزو تھا۔ پزوزو نے ریگن کو اوئیجا بورڈ کے ذریعے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ آہستہ آہستہ ریگن کے جسم میں عجیب بدلاؤ آنے لگے۔ وہ اپنی ماں کو غصے سے گھورتی رہتی اور تیز آواز میں بات کرتی اور گالیاں دینے لگی تھی جو اس نے کبھی سنی بھی نہیں تھی۔ وہ اچانک سے بہت غصہ کرنے لگتی اور اس کو بہت زیادہ سردی بھی لگنے لگتی تھی۔ رات ہوتے ہی اکثر ریگن کے کمرے سے اس کے بستر کے ہلنے کی اور عجیب و غریب آوازیں آنے لگتی جہاں وہ جن اس پر قبضہ کر چکا تھا اور اس کو ذہنی اور جسمانی طور پر ٹارچر کر رہا تھا۔ ریگن اب پوری طرح اس جن کے قبضے میں آ چکی تھی۔ جب ریگن کی حالت اور بگڑنے لگی اور وہ بے ہوشی کی حالت میں گالیاں دینے لگی تو کرس اسے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے پاس لے گئی۔ پہلے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ایک دماغی بیماری ہے اور دوا دی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر وہ اسے دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ اس نے کہا کہ یہ ایک سائیکولوجیکل مسئلہ ہے، شاید ماں باپ کے الگ ہونے کی وجہ سے اس کے ذہن پر اثر ہوا ہے، اور علاج شروع کیا گیا۔ لیکن ریگن نے اچانک اس ڈاکٹر کے چہرے پر پیشاب کر دیا اور اس کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ بیماری کس وجہ سے ہے۔ آخر میں سب ڈاکٹرز نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ شاید اس کا علاج سائنس میں نہیں ہے، کسی پداری سے رابطہ کرے۔ پھر ایک دن کرس نے کچھ ایسا دیکھا جس نے اس کے ہوش اڑا کر رکھ دیے۔ کرس جب ریگن کے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ ریگن اپنے جسم پر تیز دھاری چاقو سے ہیلپ می لکھ رہی ہے۔ اس وقت کرس کو سمجھ آیا کہ یہ کوئی عام بیماری نہیں بلکہ ایک شیطانی قبضہ ہے۔ پھر کرس نے ایک چرچ سے رابطہ کیا اور ان سے مدد مانگی۔ چرچ نے 2 پادری بھیجے
ایک فادر میرن جو بزرگ تھے، جنہوں نے شیطان پزوزو کو پہلے افریقہ میں بھی ہرایا تھا، اور دوسرے فادر ڈیمن کراس تھے جو ایک نوجوان پادری تھے اور خود بھی ایمان اور آزمائش پر سوال کر رہے تھے اور اپنی ماں کی موت کے غم میں تھے۔ دونوں پادری جب ریگن کے کمرے میں گئے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ریگن کا سر 180 ڈگری تک مڑا ہوا تھا۔ اس کی آواز ایک گہری کڑکڑاتی ہوئی تھی جس میں پزوزو کی بے دینی تھی۔ اس کا بستر ہوا میں تھا اور وہ عجیب طرح سے اپنے جسم کو موڑ رہی تھی اور ان پادریوں کو ان کی شرمناک غلطیاں یاد دلانے لگی تاکہ وہ ڈر کر بھاگ جائیں۔ فادر میرن نے پاک کتاب سے دعائیں پڑھنا شروع کی۔ پزوزو زور زور سے چلانے لگا، آگ اگلنے لگا اور پادریوں کو دھمکیاں دینے لگا کہ وہ اس کو چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں ورنہ وہ ان کو مار دے گا۔ لیکن پادریوں نے اپنی دعائیں جاری رکھیں۔ پزوزو نے بہت ساری گھٹیا حرکتیں کی، کبھی ان پر الٹی کی، کبھی ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ یہ دعائیں بند کر دیں، لیکن انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ ریگن میں ایک سے زیادہ جنوں کا سایہ تھا۔ پزوزو نے اپنے ساتھ اپنے کئی ساتھی بھی ریگن پر قابض کر رکھے تھے، جن سے لڑنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن ان کی کوشش جاری رہی۔ یہ جنگ لگاتار 3 دن تک چلتی رہی۔ آخر کار برفیلی ٹھنڈ کے باوجود دونوں پادری بے حد تھک چکے تھے۔ پھر آخر میں فادر میرن نے فادر کراس کو کمرے سے باہر جانے کو کہا کہ وہ ان کو اکیلا چھوڑ دیں اور پزوزو سے اکیلے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن پزوزو بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ اس نے فادر میرن کو اس کی سب سے کمزور جگہ مارا۔ پزوزو نے فادر میرن کی دھڑکن اتنی تیز کر دی اور انہیں اتنا ذہنی دباؤ دیا کہ وہ اچانک کمرے میں زمین پر گر گئے اور ہارٹ اٹیک سے مر گئے۔ فادر کراس کو جب آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے اندر آئے اور فادر میرن کو زمین پر مڑا ہوا پایا۔ فادر کراس نے جب دیکھا کہ اس کا استاد مر چکا ہے اور ریگن کی حالت اور خراب ہونے لگی تو ان کا ایمان مضبوط ہو گیا۔ انہوں نے پزوزو کو اپنے جسم میں داخل ہونے کی دعوت دی اور پزوزو سے کہا، تم ریگن کو چھوڑ دو، مجھ میں آؤ۔ پزوزو نے ریگن کو چھوڑ کر فادر کراس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ خود کراس قبضے میں آ گیا۔ انہوں نے اپنے ہوش و حواس میں آخری طاقت استعمال کی اور دروازے کی طرف بھاگے اور کمرے کی کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ سیدھے لمبی سیڑھیوں سے گرتے اور وہیں مر گئے۔ ان کی قربانی سے پزوزو ان کے مرتے ہوئے جسم کے ساتھ ہلاک ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ کرس جب ریگن کے کمرے میں گئی تو اس نے دیکھا کہ ریگن بے ہوشی کی حالت میں ہے اور اس کے چہرے پر وہ معصومیت دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ اگلے دن جب ریگن اٹھی تو اس کو کچھ بھی یاد نہیں تھا، وہ سب بھول چکی تھی۔
فادر میرن اور فادر کراس نے اپنی جان دے کر ریگن کو ٹھیک کیا تھا۔ ریگن بچ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ اس دردناک قبضے کی ذہنی اور جسمانی نشانیاں ہمیشہ رہیں گی۔ کرس اور ریگن وہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے اور لوٹ کر نہیں آئے، مگر جارج ٹاؤن میں آج بھی لوگ اس مکان کی طرف دیکھ کر خوف اور قربانی کی یہ کہانی یاد کرتے ہیں۔